قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اب یہاں پر ایک بات آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ وہ لوگ جو ہر وقت عورتوں پہ ہی چڑھائی کرتے رہتے ہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، نو ڈاؤٹ انہیں بھی پردہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ انہیں نہیں کرنا پردہ، وہ بات ٹھیک ہے، پردہ کرائیں، لیکن جس طرح عورتوں کو پردے کا حکم ہے ویسے ہی مردوں کو پردے کا حکم ہے۔ یہ پردہ اردو زبان کا لفظ ہے، قرآن میں لفظ پردہ تو نہیں استعمال ہوا۔ قرآن میں شرمگاہ کے متعلق، شرمگاہ کی حفاظت کے متعلق، حیا کے متعلق، پاکیزگی اور طہارت کے متعلق بیانات ہیں، اور یہی پردہ ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں پردہ کہتے ہیں۔ حجاب اس کو کہہ لیتے ہیں، اس کو حیا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں اچھے طریقے سے کہ جہاں پر پردے کی آیات ہیں تو وہاں پر پہلے حکم عورتوں کو نہیں پردے کا، پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، پہلے مردوں کو حکم دیا گیا۔ قل للمؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے، یغضوا من ابصارہم، جب وہ باہر چلیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر رکھیں۔ اب یہاں پھر سمجھ لیں کہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ٹھوکر کھا کر گر جائے، نگاہوں کو نیچا رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ تیز گاڑی والا آئے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ نگاہیں جھکا کر چل رہا ہو اور وہ اس کا نقصان کر کے چلا جائے، اللہ نہ کرے۔ تو نگاہیں جھکا کر چلنے کا مطلب یہ ہے اپنے اندر حیا پیدا کرنا، اپنے اندر شرم پیدا کرنا، حیا پیدا کرنا۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے، وہ انسان خود جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، جب اس کے اندر حیا کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور اگر وہ کسی کی جو ہے بہن بیٹی کو پر اس کی نگاہ پڑ بھی جاتی ہے تو وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے اور اس کی نگاہوں کے اندر حیا ہے، وہ جائزہ نہیں لیتا اس کے خد و خال کا، وہ گھور گھور کر اس کو دیکھنا نہیں شروع ہو جاتا۔ تو یہ پہلا حکم مردوں کو دیا گیا کہ جب وہ چلیں تو اپنی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دو کام بڑے مشکل کام ہیں جو قرآن میں بھی بیان کیے گئے اور حدیث میں بھی بیان کیے گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، مجھ سے جنت کی گارنٹی لو، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ ایک اپنی زبان، وہ جو دو جبڑوں کے درمیان، اور ایک شرمگاہ جو دو ٹانگوں کے درمیان۔ ان دو چیزوں کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں کو بھی کہہ دو کہ جب وہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، حیاء باطنی پیدا کریں، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں۔ ایک ساتھ ایڈیشنل اور بھی ان کو ساتھ کہا گیا کہ وہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اظہار تجمل نہ کریں، لوگوں کو اپنی خوبصورتی نہ دکھاتی پھریں، لوگوں کو اپنا تجمل نہ دکھاتی پھریں، اپنا حسن، اپنی کارکردگی، اپنی شخصیت کو ڈھانپ کر رکھیں۔ کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتی پھریں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی بڑی چادر اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں، اپنی بڑی چادر سے اپنے پہلو کو ڈھانپ لیں۔ جیوب کہتے ہیں اپنے پہلو کو، یہ جو سامنے والا حصہ ہے نا، یہ سارا کا سارا اس کا پہلو ہے۔ 6 باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں جو کہ خاص طور پر حیا اور پردے سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی بات
کہ شرمگاہ کیا ہے۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورت سر سے لے کر پاؤں تک ساری کی ساری شرمگاہ ہے۔ اللہ نے اس کو استثناء کر دیا سوائے اس کے کہ جو مجبوراً نظر آتے ہیں، یعنی ہاتھ اس کے نظر آ رہے ہیں، یہ پاؤں کا ظاہر اس کا نظر آ رہا ہے، یہ وہ ہے جو حصہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سر سے پاؤں تک وہ ساری کی ساری شرمگاہ ہے، جتنا چاہے اس کو ڈھانپ کر رکھے۔ ایک تو یہ بات، مرد کی شرمگاہ کیا ہے، عورت کی شرمگاہ کیا ہے، ایک یہ پردہ ہے، اور دوسرا لباس اس کا چست نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کی زینت ظاہر ہو۔ وہ اے کٹ اور ٹائٹ پاجامے نہیں ہونے چاہیے جس سے اس کا تجمل، اس کا حسن، اس کا زینت اس کی شو ہو رہی ہے۔ لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے بے حیائی ٹپک رہی ہو، اور لباس چمکیلا بڑکیلا نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہو، جو شیاطین کو دعوت دے رہا ہو، جو وسوسہ کریٹ کرے، جو فتنہ بپا کرے، ایسا بھی لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات، پانچویں، کہ لباس مردوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کو عورتوں جیسا لباس نہیں پہننا، عورتوں کو مردوں جیسا لباس نہیں پہننا۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ خدائی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور آخری بات حیا اور پردے کے متعلق کہ لباس اپنی تہذیب کا ہو، لباس غیروں سے مانگا ہوا نہ ہو، اپنا کلچر ہو، اپنی ثقافت ہو، اپنی تہذیب ہو۔ اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، اسلامی تہذیب کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا سورہ نور کے اندر جو احکام آتی ہیں۔ اب دوسری جگہ پہ آ جائیں، سورہ احزاب کے اندر، یہ سورہ نور تھی، سورہ احزاب میں آ جائیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اپنی بیویوں کو کہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے عورتوں زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی نہ کرو۔ بالکل واضح کہہ دیا۔ اب زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیسے بے پردگی کرتی تھی اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ وہ اپنے سر دوپٹے کو پیچھے یہاں پر لٹکا لیتی تھی، اس کی وضاحت کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے لباس برہنہ پہنتی تھی، بے پردگی کرتی تھی۔ فرمایا زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی نہ کرو۔ دوسری جگہ پر پھر فرمایا خاص آیا حجاب کے اندر، قل یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، و بناتک، بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی تمام عورتوں سے کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ چلیں تو اپنے چہرے پر اپنی بڑی چادر کا ایک پلو اوڑھ لیا کریں۔ یدنین کا مطلب ہے اپنے قریب کر لیا کریں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن بڑی چادروں کو۔ جلابیب بڑی چادروں کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے میں نے سورہ نور کے اندر جو لفظ بولے بخمرہن، تو خمر بھی بڑی چادروں کو کہتے ہیں، اور جلابیب بھی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی دنیا جان کی آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں تو اللہ نے فرمایا بڑی چادروں کو اوڑھ لو۔ اب اس سے واضح اور حکم کیا ہونا ہے؟ اس سے واضح اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں دکھاؤ جی پردہ کہاں پہ لکھا ہے، تو میں نہ مانوں کا تو کوئی علاج نہیں۔ جس نے ماننا ہی نہیں ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ قرآن میں تو میں نے آپ کو اتنی جگہ سے بتا دی، اور یہ بھی بائی فورس نہیں۔ آپ اس پر ریسرچ کریں، آپ اس پر تحقیق کریں، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں کیا واقعی اس کا یہی مطلب، ترجمہ پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ میں نے آپ کو بتا دی۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 9 ہے، اور ادھر سے سورہ نور کا رکوع نمبر 3 ہے۔ تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی چادر کا ایک پلو اپنے چہرے پر اوڑھ لیا کریں۔ اسے کہتے ہیں گھونگھٹ نکال کر چلیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، ایسا کیوں کریں؟ اب یہاں چادر کا حکم دے دیا، پیچھے نگاہوں کے پردے کا حکم دے دیا۔ دونوں احکامات آ گئے، ایک حیا کا پردہ ہے، ایک چادر کا پردہ ہے۔ جو حیا کا پردہ ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، جو حیا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، دونوں اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں، دونوں حیائے باطنی پیدا کریں۔ اور جو چادر کا پردہ ہے وہ خاص طور پر اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ خاص طور پر اللہ نے عورتوں کو حکم دی ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے، خدائی حکم ہے۔
تو یہ دو بنیادی پردے کی قسمیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب اس کی حکمت بتا دی کہ پردے کی حکمت کیا ہے. پہلی حکمت بتائی ذالک ادنی ان یعرفن، جب وہ چادر اوڑھ کر چلیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ عورت کوئی مسلمان عورت جا رہی ہے، تاکہ کوئی راستے میں کھڑا ہوا گماشتہ، کوئی بدماش، کوئی ہوٹنگ کرنے والا اس کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، ان کی موجب شناخت ہوں، وہ پہچانی جائیں. اگر 10 عورتیں کھڑی ہیں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ پہچانی جائے گی کہ فلاں جی اپنا اس کی رنگت گوری ہے، اس کے جو ہے ایشین رنگت سے تعلق رکھتی ہے، یہ فلاں، تو ایسے پہچانی جائے گی. تو کوئی گوری رنگت کی بھی جو ہے وہ بھی تو مسلمان ہو سکتی ہے، کوئی حبشن بھی مسلمان ہو سکتی ہے، کوئی گوری بھی مسلمان ہو سکتی ہے. تو کیسے آپ شناخت کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کا حجاب، اس کی چادر ہی اس کی شناخت ہے. ایک تو وہ موجب شناخت ہوں گی، اور نمبر 2 فلا یؤذین، کوئی شخص، کوئی گماشتہ ان پر ہوٹنگ نہیں کر سکے گا، وہ تکلیف نہیں دی جائیں گی، کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے گا، کوئی ان پر آوازہ نہیں کر سکے گا. یہ دوسرا اس کا فائدہ ہے. اور یہ اسلامی تہذیب ہے. اسلام نے اپنی تہذیب کو انٹروڈیوس کروایا. ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، وہ ہم نے بھیک مانگ کر لوگوں سے نہیں لیا. جو نماز کی بات ہو، اسلام دعا کی بات ہو، لباس کی بات ہو، جتنے ہمارے معاملات ہیں، خوشی غمی کے معاملات ہیں، سارے معاملات میں اسلام اپنی ایک خاص تہذیب رکھتا ہے. جب نماز کی باری آئی، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ نماز کا اعلان کرتے وقت آگ جلاتے تھے، کچھ لوگ ناقوس بجاتے تھے، عیسائی کچھ نقارہ بجاتے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بھی ناقوس بجائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر حضرت عمر کو خواب آیا، حضرت عبداللہ بن زید کو خواب آیا، جبرائیل امین آذان لے کر اترے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں وہ خواب پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہم ان ساری قوموں سے ہٹ کر اپنی نماز کا اعلان آذان کے ذریعے کیا کریں گے. جب سلام دعا کی باری ہے، یا رسول اللہ ہم کیسے ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں؟ کچھ لوگ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، کچھ لوگ بازوں سے اشارہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے سر کو ہلا کر اشارہ کرتے ہیں، کچھ صرف زبان سے حال چال پوچھتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی زبان سے دعا دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر خدا کی سلامتی ہو اور تم پر خدا کی رحمت نازل. جو خوشی غمی کے معاملات ہیں، لوگ اپنے عید کے دن منایا کرتے تھے اور اس میں ناچ کود کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ ان سے بالکل مختلف ہے. جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی کہ اللہ نے یوم عاشور کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، آپ نے فرمایا وہ اگر یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے ان سے مشابہت نہیں اختیار کرنی، ہم 2 روزے رکھیں گے. لباس میں مشابہت نہیں ہے. فرمایا جو جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا، من تشبہ من قوم، جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے، جو جس کا لباس پہنتا ہے، جو جس کی تہذیب کو اپناتا ہے، جو جس کی کلچر کو اپنا لیتا ہے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے لباس بھی تو ایک محبت کی علامت ہوتی ہے. من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر شے سے محبت کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند سے محبت کرتا ہے. نبی کی محبت کا تو تقاضا یہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر شے سے محبت کرتا ہے. اس کے کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے پہننے اوڑھنے کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے. لیکن نبی کا عمل صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا. نبی کا ہر عمل وہ میرے اور آپ کے لیے حجت بنتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے دلیل بنتا ہے. اور ان میں سے ایک پردہ ہے، جو پردہ موجب شناخت ہے، جو اسلامی کلچر ہے، جو اسلامی تہذیب ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس خاتون کا چال چلن جس قدر حیا پر مبنی ہوگا، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر، اس کا خامند، اس کا شوہر، اس کا باپ وہ کتنے بڑے غیرت مند ہیں. وہ اس بات کی دلالت ہوتا ہے. اگر بچہ باہر کھیل رہا ہو نا پارک میں، تو بچے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کی مدر
کتنی کیئرلیس ہے یا کتنی کیئر کرنے والی ہے، اس کے مینرز کیا ہیں، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، اس بچے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ اس کا لباس خوبصورت ہے، اس کے پاؤں میں پراپر جوتے پہنے ہوئے ہیں، بال اس کے پراپر سنوارے ہوئے ہیں، صاف ستھرا نیٹ کلین ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی مدر نے اس پر محنت کی ہے۔ اور بچے کی اگر ناک ادھر سے بہہ رہی ہو، سمیل آ رہی ہو، تو کون اس بچے کو مجھے بتائے پیار کرے گا؟ نکر اس کی کہیں جا رہی ہو، شرٹ کہیں جا رہی ہو، پتہ چلتا ہے کہ اس کی مدر کیئرلیس ہے۔ تو خواتین کا کردار بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے سرپرست، اس کے ساتھ جو اس کے متعلقین، اس کا باپ، بیٹا، اس کا شوہر، وہ کتنے بڑے غیرت مند ہیں۔ ہم اصل اپنے معاشرے میں عورت اس کو سمجھتے ہیں جو ہماری اپنی، دوسروں کی عورت کو اصل میں ہم عورت کنسیڈر نہیں کرتے۔ ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے، سب لوگوں کا نہیں ہوتا، لیکن معاشرے میں عام یہ ایک پہلو ہے۔ اور اس پر تو ایک ہمارے رائٹر تھے، اس نے بڑا کھل کر لکھا۔ اس نے کہا کہ ہم گوشت پوست کو دیکھنے کے عادی، جیسے کسائی کے پھٹے پر گوشت لگا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کتا پاؤں پھیلا کے پڑا ہوتا ہے اور للچائی ہوئی نظروں سے اس گوشت کو دیکھتا رہتا ہے، تو اس طرح ان لوگوں کی مثال ہے جو دوسروں کی ماں اور بہنوں کو گور گور کر تاکتے رہتے ہیں، ان کے خد و خال کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ مختلف اداؤں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا، جب تک کہ اس کے منہ پر چھیچڑا نہیں پڑتا جا کر، جب چھیچڑا منہ پر پڑتا ہے تو پھر اس کو سکون آتا۔ تو یہ کیفیت ہے۔ تو اصل میں جس طرح دوسروں کی عورتوں، ہم اپنی عورتوں کو باعزت سمجھتے ہیں، ان کو عصمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کاش یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی اسی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو یہ خرافات جو ہلکی پھلکی ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے۔ اور اس پر خاص طور پر جو میڈیا رول پلے کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بھی سن لیں۔ جب یہ دن آتے ہیں، یہ 14 فروری کا دن آتا ہے، تو میڈیا کے جو اینکرز ہیں وہ دو لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ ایک انتہائی پردے کے سخت مخالف ہوتا ہے، اس کو پورا نالج بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حیا کا پردہ کیا ہے اور چادر کا پردہ کیا ہے، حیا باطنی کیا ہے اور ظاہری پردہ کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے اور کلچر کیا ہے۔ اس کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ عورت باہر چلے تو سر سے لے کر پوری پاؤں تک ڈکی ہونی چاہیے، بے شک وہ بیچاری کہیں ٹھوکر کھا کر گر جائے، وہ بالکل اس کے اینٹی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ایسی اینٹی کو دعوت دیتے ہیں جو اس کے بالکل اینٹی ہوتی، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اور درمیان میں بیٹھا ہوا بندہ وہ دونوں کو جو ہے وہ شرارت کر رہا ہوتا ہے اور چھیڑ چھاڑ سے وہ دونوں کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ اصل شیطانی کردار وہ درمیان والا بندہ ادا کر رہا ہے کہ میڈیا کے ذریعے مثبت پیغام عام کیا جائے لوگوں تک، اور وہ نیگیٹو پیغام لوگوں تک عام دے رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں ان کے معاملات ٹھیک نہیں رہ پاتے، کئیوں کے مردوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، کئیوں کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، کئیوں کے اور پرسنل ذاتی معاملات ہوتے ہیں، بڑے بڑے جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے، تو انہوں نے مجھے بتائی کس کا ساتھ دینا ہے؟ انہوں نے تو اس آنٹی کا ہی ساتھ دیں گی نا، انہوں نے تو یہ نہیں دیکھنا قرآن کہہ دیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اور جو مذہبی تعلق رکھنے والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا دو حصوں، اور اس میں اصل جو رول پلے کیا ہے وہ درمیان میں بیٹھا ہوا اینکر پرسن، اس نے رول پلے کیا۔ تو میڈیا جہاں پر مثبت کردار ادا کرتا ہے وہاں ان سے گزارش ہے وہ ایسے معاملات میں بھی خاص طور پر کم از کم ان لوگوں کی ڈیبیٹ کروایا کریں جو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بیٹی کو انہوں نے بلایا، وہ حجاب کے اینٹی بات کر رہی تھی، اور دوسری بیٹی کو بلایا، اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، وہ حجاب پہن کر آئی، اور اس کا حجاب پہننا ہی اس کے منہ پر تماچا تھا۔ اس کی اس بات کا اس نے جواب دیا کہ یہ حجاب ہمیں ترقی سے روکتا ہے،
ہم کام نہیں کر پاتی، ہم ڈیوٹی نہیں کر پاتی، ہم جاب نہیں کر پاتی۔ اس نے کہا بے وقوف، تم سراسر جھوٹی ہو، دیکھو میں حجاب پہن کر آئی ہوں اور تمہارے سامنے میں اپنے علاقے کی ناظمہ بھی ہوں، میں جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتی ہوں، میں جاب بھی کر رہی ہوں، لیکن پورے پردے میں دیکھ تیرے سامنے موجود ہوں۔ مجھے تو کوئی اسلام ترقی سے نہیں روک رہا، بلکہ تو مجھے اسلام ترقی فراہم کر رہا ہے، مجھے تو نہیں روک رہا اسلام۔ اور اس کی بولتی بند ہوگی، دوسری بات نہیں کر سکی۔ ابھی کل ایک انڈین چینل پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک بیٹی بتا رہی تھی کہ میں نے انالیسز کیا، مختلف جگہوں پر گئی اور وداؤٹ حجاب، پردے کے بغیر، چست لباس پہن کر، تو مجھے تقریباً ہر مرد الا ماشاءاللہ ہر مرد اور جو ہے مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ اور پھر اگلے دن میں حجاب پہن کر گئی، سر تا پاؤں اپنے بدن کو ڈانپ کر گئی میں، تو ریشو 97.7% ریشو اس سے کم آئی۔ صرف چند ایک گندے انڈے تھے، بصورت دیگر کسی نے میری طرف گھور کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ میرا لباس پراپر تھا، اس لیے کہ میں نے حجاب اوڑھا ہوا تھا۔ اب یہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ لباس کے اثرات ہیں جو انسانی طبیعت پر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نیا موبائل لیتے ہیں، اس پر پروٹیکٹر چڑھاتے ہیں، کیوں چڑھاتے ہیں؟ آپ نئی چیز لیتے ہیں، اس کو آپ لیمینیٹ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ گاڑی کے لیے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں اور مختلف چیزوں کو سیکیور کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے ان پر خراشیں نہ پڑے۔ تو وہ چہرہ جو خدا نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور 75% زیادہ عورت کا چہرہ، اس کا بدن، وہ مرد کے بدن سے جو اس کا خد و خال ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، وہ 75% زیادہ نازک ہے مرد سے، اور مرد کا جو جسم ہے وہ 75% زیادہ ہارڈ ہے، سخت ہے۔ اللہ نے اس کے اندر وہ ایک صنف نازک ہے، وہ نزاکت، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن ہے جو خدا نے اس کے بدن میں رکھ دی ہے۔ اگر وہ اس کی پروٹیکشن نہیں کرے گی، اس کا نقصان اس کو خود ہونا ہے۔ ایک عام سی بات ہے کہ اگر اس پر گلاس پروٹیکٹر نہیں چڑھاتے لوگ تو اس پر کہتے نہیں سکرین پہ خراشیں پڑ جاتی ہیں، قیمتی موبائل خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو جس کو خدا نے خود اپنے دست اقدس سے چہرے کو بنایا ہے، مجھے بتائیے کہ ایک موبائل اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر گلوز چڑھائے جاتے ہیں، آپ ایک ہاتھ پہ 10 دن گلوز چڑھا کے رکھیں، ایک ہاتھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں، 10 دنوں کے بعد دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے نتیجہ ہوگا۔ جس کو آپ نے ڈھانپ کر رکھا ہے، اس ہاتھ کے اندر قدرتی حسن پیدا ہو جائے گا۔ مردوں کی تو مجبوری ہے، بہت سارے معاملات ہیں، اور ان کے لیے حکم بھی نہیں ہے، ان کے لیے حکم بھی نہیں، ان کے لیے حکم اس حیا کا، اس پردے کا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرے۔ اور یہ چادر کا پردہ یہ عورت کے لیے۔ ایک تجرباتی طور پر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ وہ خاتون جب باہر نکلتی ہے، خدا کے اس حکم کے مطابق پردہ اوڑھ کر نکلتی ہے، تاکہ کوئی گماشتہ، کوئی ہوٹنگ کرنے والا، کوئی شرارتی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، فرشتے اس کے محافظ بن کر آ جاتے ہیں۔ یہ توکل کیا ہے؟ یہ بھروسہ کیا ہے؟ یہ اعتماد کیا ہے؟ توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ پہلے اپنی سواری کے قدم باندھ، پھر اس پر بھروسہ کر، خدا پر۔ بھروسہ یہ نہیں ہے، توکل ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سواری کو بغیر لاک کے چھوڑ دیں، آپ اپنی سواری کو باندھے بغیر چھوڑ دیں، یہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ یہ ہے کہ پہلے سواری کے قدم باندھو، آپ کا قیمتی سامان ہے، آپ کے گھر میں پڑا ہے، اور آپ گھر اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ نے تالا نہیں لگایا، تو نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ کی قیمتی گھڑی ذرا 10 منٹ کے لیے اس کو لاوارث رکھ کے تو دیکھیں سڑک پہ، پتہ چل جائے گا۔ جب تک آپ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تب تک وہ چیز سیکیور نہیں ہوگی۔ تو خدا نے جو نظام دیا ہے عورت کے لیے، اس کو چادر کا حکم دیا ہے کہ جب تم چلو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی چادر کا ایک پلو اپنے چہرے پر ڈال لیا کرو، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تم تکلیف نہیں دی جاؤ گی،
تم چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاؤ گی، تم پہچان لی جاؤ گی کہ یہ عورت کوئی مسلمان عورت جا رہی ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ سخت بارش کے موسم میں اگر کوئی شخص باہر نکلتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا، چھتری نہیں لیتا، ریننگ سوٹ نہیں پہنتا، وہ سر سے پاؤں تک نیچے تک گیلا ہو جائے گا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے ساری احتیاطی تدابیر اپنا رکھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس وہی جس نے احتیاطی تدابیر اپنا رکھی ہیں، پھر اگر شیطان اس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، پھر اگر شیطان وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے، پھر اگر کوئی فتنہ پیدا کرنے والا فتنہ گری کرنا چاہتا ہے، پھر اگر کوئی گماشتہ اس پر ہوٹنگ کرنا چاہتا ہے، تو رب ذوالجلال اپنے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ لیکن وہ عورت کہ جس نے احتیاطی تدابیر ہی نہیں اپنا رکھی، جس نے اپنے آپ کو سیکور ہی نہیں کیا ہوا، جس نے چست لباس پہن کر برہنہ بدن ہو کر جب وہ لوگوں کے سامنے نکل رہی ہے، تو جہاں پر وہ لاکھوں لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے، جہاں پر وہ شیطانی وسوس کا شکار ہو رہی ہے، جہاں پر وہ فتنوں میں مبتلا کر رہی ہے اور خود بھی ہو رہی ہے، وہاں پر وہ رب ذوالجلال کی لعنتوں کی بوچھاڑ بھی تو اس پر ہو رہی ہے۔